السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے ایک پروگرام میں جو میں نے پاکستان میں ریاست اور حکومت اور اس کے مختلف ستون اور ادارے وہ جس خود فریبی اور مستقل کوتاہ نظری کا شکار ہیں اور اس میں ہر روز ترقی کرتے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ حکومت اور ریاست کو جب تک ختنہ نہیں کروائیں گے جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ ہم نے اپنا بیٹا میرا جب ہوا تو پہلے اسی خوشی میں کہ اچھا ہو گیا ہے الحمدللہ، تو اس کے بعد کبھی میں اسلام آباد ہوں تو وہ ربوائے، کبھی وہ ربوائے تو وہ اسلام آباد ہوں، وہ تھوڑا بڑا ہو گیا۔ ویسے تو گاؤں میں ویسے ہی رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے جو ختنے ہیں وہ بعض عورتوں میں 8-10 سال کے بعد جا کے ہوتے تھے اور وہ ایک پوری تقریب رکھتے تھے۔ خیر اس پہ بھی ہمارے نانا اور دادا جو ہیں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب یہ اگر مسیح اسلام کو مان لیا تو اب یہ رسموں سے بھی باہر نکلنا پڑے گا۔ اس طرح کا تو کوئی ہمارے ذہن میں نہیں تھا، لیکن یوں کہہ لیں کہ اس کو کب اس کے لیے اپائنٹمنٹ لیں اور پھر اس سستی کے چکر میں وہ بھی کوئی 7 سال تک تقریباً ہو گیا۔ میں جب آنا تھا تو میں نے کہا کہ اب تو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اس وقت فضل عمر ہاسپٹل، اب انہوں نے جس دوست ڈاکٹر سے بات کروں وہ پہلے ہنسے ہیں، اس کے بعد کہیں اچھا۔ میں نے کہا لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب آپ ہوں گے تو تھیٹر میں تو آپ مجھے ساتھ جانے نہیں دیں گے، اور وہ جو ہے وہ میرے بغیر کروائے گا کوئی نہیں۔ تو یہ کرتے کراتے بالآخر میں نے کہا یہاں تو کام نہیں چلے گا، تو میں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جس کے مالک بھی اور ڈاکٹر بھی جو تھے سرجن وہ میرے دوست تھے، ان سے کہا کہ جناب یہ ہے، ہمیں آپ ایک اپائنٹمنٹ بھی دیں اور یہ سہولت بھی دیں تھیٹر تک جانے کی، اور میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو کہتے ہیں ہاں چلیں کوئی بات نہیں، یہ ہو جائے گا۔ اب جب وہ گیون ڈے آیا تو اس سے ایک دن پہلے 7 سال کے بچے کے ساتھ میری گفتگو چلی، تو اس کا یہ تھا کہ اس کے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، مطلب یہ الفاظ تو اس کے نہیں تھے وے آؤٹ، لیکن اس نے کہا تھا کہ پاپا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ کروایا جائے۔ میں کہا نہیں پتر یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے آرگومنٹ کے میں نے کہا یہ تو سنت ہے اور حکم ہے اور پھر یہ سب کرواتے ہیں اور سب نہیں کروانا ہے۔ تو اب یا تو وہ وقت ہوتا جیسے وہ 1 ہفتے کا یا 1 مہینے کا بچہ، تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب شعور بھی ہے چلتے پھرتے وہ تو مسئلہ زیادہ ہونا تھا۔ نتیجتاً اس کا بجائے اس کے کہ اس سے بات چھپاتے اس سے ساری بات بتائی اور اس کو تیار کیا، مینٹلی پریپیئر کیا، اور اس کے اگلے دن ہم ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر صاحب چونکہ وہ ساری بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے تو جو سرجن تھے انہوں نے اس کے ساتھ میری عدم موجودگی میں ہی پہلے اس کو ذہن بنانے کے لیے اور اس کو مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے کہا کہ بیٹے یہ کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اور ایسے اور یہ سب۔ ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ ابھی میں نے کوئی زیادہ سے زیادہ تیسرا یا چوتھا جملہ بولا ہوگا تو 7 سالہ بچہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ پاپا نے بتا دیا، یہ سب کو کروانا پڑتا ہے، آپ بس اب چھوڑیں، اب آپ کریں، یہ ہونا ہے۔ کیا کہانی اس پرسنل کہانی کے پیچھے؟ تکلیف تو ہونی تھی، بلیڈنگ بھی تھی، سارا مسئلہ تھا، کچھ دن اس کو فردر تکلیف بھی رہنی تھی، لیکن حقیقت پسندی کی ایک سطح ہوتی ہے جب انسان گفتگو کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ کام اب ناگزیر ہے۔ اس ناگزیر کام کے بعد آپ بچ بھی جائیں گے، آپ آگے چل بھی پڑیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو وہ زندگی بھی کریں گے آپ اپنی، اور یہ معاملہ جو ہے کٹ ہے، کٹ لگے گا، سرجری ہے، بلیڈنگ ہے، لیکن اس کو اب قبول کرنا پڑے گا۔ میں نے اس چھوٹے سے واقعے کو ریاستی سطح پر اپلائی ان معنوں میں کیا تھا کہ اس وقت وقتی طور پر بلا ٹالنے کے لیے بھٹو صاحب نے ایک بنیاد رکھ دی تھی کہ ٹھیک ہے شورش پسندوں کو جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے ہم یہ کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ناظم الدین صاحب کے دور میں بھی دولتانہ نے بہت کوشش کی، لیکن خواجہ ناظم الدین نے یہ فیصلہ نہیں کرنے دیا، اور اس وقت کے جو ججز تھے، جو اس وقت کے سینئر تحقیقاتی عدالت کے
ممبران، ایک ممبر تھا اور ایک ظاہر ہے اس کا سربراہ تھا، دونوں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی، انہوں نے واقعاتی شہادتیں جمع کرنے کے بعد یہ اسٹیبلشڈ کر کے بتایا کہ یہ تحریک جو مذہبی تھی، جس نے ایک مذہبی ایشو کو استعمال کیا تھا، اس کے سارے مطالبے سیاسی تھے. یعنی دین اور شریعت کی اغراض و مقاصد کو لے کے اٹھنے والا شورش پسند گروہ جب معین مطالبے پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ کی پوسٹ سے ہٹایا جائے. جب وہ مطالبے سیاسی کر رہے ہیں تو ان کی نوعیت دینی کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اس وقت تو انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا. لیکن بھٹو صاحب نے، خیر میرا اشارہ بھٹو صاحب کے اوپر ایک کنٹروورشل جو ایشو اٹھتا ہے اور جو تصویریں بھی جاری ہوئی تھیں ختنے کی، میرا اس طرف اشارہ نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ وہ جو اس وقت انہیں تھوڑی سی بلیڈنگ اور تھوڑا سا کٹ لگنا اور تھوڑی سی پین برداشت کرنا جو تھا، اس کو اتنے بڑے پاورفل وزیر اعظم اور اتنی بڑی اسمبلی، انہوں نے اس کو برداشت کرنے سے انکار کیا، اور وہ سارا جو آنے والے زمانوں اور آنے والے نسلوں کے اوپر عذاب کی صورت میں وہ فیصلہ اور وہ ترمیم مسلط کر کے چلے گئے. اسی لیے پچھلے دنوں ہم نے ایک عنوان بھی رکھا تھا ایک چھوٹے شارٹ کلپس میں سے کسی کا، کہ آپ نے جو آئین میں سوراخ کیا تھا اب وہ شگاف بن چکا ہے. اس کے بعد ضیاء الحق کو تو جہاں سے ملے، جب ملے والی اس کی اپروچ تھی، اس کو سیدھا پتہ تھا کہ میں نے ایک کھلواڑ بھی کیا ہے، سیاسی طور پر بھی ظلم کیا ہے، اور میں قابض بھی ہوں اور ڈکٹیٹر بھی ہوں. تو اس کو اگر اسلام استعمال کر کے جدھر وہ پورے جہاد کے نام پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ایک مقدس ترین اصطلاح تھی، اس نے اس کو رشیا اور امریکہ کی جنگ کے دوران اپنے بچے مروانے کے لیے اور اپنی جبری بھرتی کو دینی رنگ دینے کے لیے جب استعمال کر لیا، تو باقی کسی جگہ اسے کیا ضرورت تھی خوف کھانے کی یا شرمندہ ہونے کی، یا خدا خوفی کے تحت ایسے فیصلے نہ کرنے کی جس کی زد دین اسلام اور شریعت پر بھی پڑے اور آئندہ زمانوں پر بھی پڑے. پھر جب وہ پکی سڑکیں بن گئیں، ان پہ ٹریفک رواں دواں ہو گیا انتہا پسندی کا اور ذہنی اور انٹلیکچول بددیانتی کا، تو اس کے بعد یہ تو خیر ہمارے سامنے کی بات ہے نا، ہم اسلام آباد میں ہی تھے اس دن. پھر آپ کا گورنر جو ہے وہ انہی ایشوز کی بنیاد پر سرونگ گورنر جو ہے وہ مارا جاتا ہے پنجاب کا، سلمان تاثیر. اور اس وقت یہ جو کہتے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا فکر سے مشہور ہوئے تھے زرداری صاحب، انہوں نے اس کے تعزیتی بیان اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی جرت نہیں دکھائی تھی. اور پھر ڈاؤن ہل جو پچھلے دنوں انہوں نے کالم لکھا، ایک ایڈیٹوریل لکھا نجم سیٹھی صاحب نے، اب تو خیر ڈاؤن ہل جا رہا ہے سب کچھ. اب اس ڈاؤن ہل جاتے جاتے ہمارے گڈ فیتھ کہہ لیں یا ہماری ایک خواہش یا خوش فہمی کہ ہمیں ہر سٹیپ پہ چونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے واپس ہو جائیں تو اچھا ہے، یہاں سے واپس ہو جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ آگے تو بہرحال بہت اتنی گہری کھائی ہے کہ وہاں تک نظر بھی نہیں جاتی. اور اگر یوں سمجھیں کہ جی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں کے معروضی حقائق کا پتہ نہیں ہے، یا ہمیں کیا، ہم تو ایک یک چشمے انداز میں، ہم کسی یک چشمے انداز میں بات نہیں کرتے. ابھی جاوید چودھری کا بھی کالم تھا پچھلے دنوں، انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنی 52 سال کی عمر میں اتنا خوف زدہ نہیں ہوا حالات کے معاملے میں کہ جتنے اب پاکستان مجھے جن حالات کا شکار نظر آ رہا ہے. اور اس سے پہلے یہ جو غیر سیاسی تجزیہ نگار اور نارمل سوچنے والے ہیں، پچھلے سے پچھلے سال ضیاء الدین یوسف زئی نے ایک کالم لکھا اور انہوں نے اپنی ایک تصوراتی خیال میں کہا کہ جی ڈی چوک میں جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں بلاول بھٹو آ کے کہتا ہے حاضرین کو کہ میرے نانا نے جو فیصلے کیے تھے، خاص طور پر آئین میں جو مذہبی ترمیم کی بنیاد پر انہوں نے ملائیت کو خوش کرنا چاہا تھا، آج میں اس بھرے ملین مارچ کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ میرے نانا کا وہ فیصلہ غلط تھا. اس کا مطلب ہے کہ پتہ سب کو ہے کہ ہم نے کہاں کہاں ظلم کیا ہے.
ابھی چند دن پہلے ہی عاطف توقیر یہاں ڈویچے ویلے کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی ایک ٹویٹ تھی، اس میں معین الفاظ یہ تھے کہ خدا تعالیٰ کبھی کسی فرد یا قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک پہلے متنبع نہ کر لے، حجت تمام نہ کر لے اور خبردار نہ کر لے۔ اب یہ نذیر اور ڈرانے والے اور خدا تعالیٰ کے فرستادوں کے جو ٹاسکس ہوتے ہیں وہی کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پہلے رسول نہ بھیج لیں، ڈرانے والا نہ بھیج لیں، خبردار کرنے والا نہ بھیج لیں، حجت تمام نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی اس میں کہا کہ یہ تو سوچیں کہ کس کس نے ہمیں ڈرایا ہے، کس کس نے ہم پر حجت تمام کی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ٹھیک ہے ان کا روح سخن کسی کی طرف بھی ہو، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان میں تو آپ کو بتایا گیا تھا، ان میں تو یہ الفاظ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے ہیں جو انہوں نے بھٹو کی کیبنٹ کے لوگوں کو بھی کہے، خود بھٹو کو بھی کہے، جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے آئین میں یہ شک رکھ دی ہے کہ کوئی احمدی پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا اور اس طرح، تو یہ جب آپ نے کیا ہے تو یہ کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے بننا ہے، تو میں نے نہیں بننا، لیکن یہ آپ نے سوراخ کر دیا ہے اپنے سیاسی تشخص جو آئین کا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سوراخ کر دیا ہے۔ اس سوراخ میں سے ملائیت اور مولوی داخل ہوگا اور پھر وہ جو مرضی آپ کر لیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں رکے گا اور یہ پھر بڑھتا جائے گا۔ اسی سے ہم نے انسپائر ہو کے اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ لکھا کہ آئین کا سوراخ اب شگاف بن چکا ہے۔ اب شگاف بنتے بنتے بات پہنچ گئی ہے یعنی عمران خان بحیثیت وزیر اعظم، اور پچھلے جو 2 ہفتے ہیں اس میں آپ نے جتنی جسے کہتے ہیں نا شجر ممنوعہ قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے، آئی ایس آئی اور فوج اور پھر ان کی سویلین کی سپریمیسی، اس کے اوپر وہ بات سنی ہے کہ جس کا پچھلی دہائی میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو رہا سہا وقار، کچھ تھوڑی بہت چاکا یا حجاب، وہ ختم ہو گیا۔ جتنے چینلز آپ کھول رہے ہیں ان ساروں پہ بات ہوئی ہے، جنرل فیض بھی ڈسکس ہوئے ہیں، جنرل باجوہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، آنے والے بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور جانے والا بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک طرف تو رکتے ہیں ہمارے دانشور اور تجزیہ نگار، 3 سال تک تو آپ سلیکٹڈ کہتے رہے ہیں، اب آپ اس کو ایک پرائم منسٹر اور اس کی ریٹ رکھنے والا، سوورینٹی رکھنے والا اور پورے فیصلے میں اپنی سول سپریمیسی کا دفاع کرنے والا پرائم منسٹر بنا کے کیسے بیٹھ گئے؟ اس کا مطلب ہے یا پچھلے 3 سال آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا اب آپ منافقت کر رہے ہیں۔ وہ میں نے بلکہ ایک دوست سے کہا بھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ نجم سیٹھی مروائیں گے، کیونکہ وہ ان کو بال بنا کے دے رہے ہیں کہ اب پرائم منسٹر یہ بھی کر سکتا ہے، پرائم منسٹر وہ بھی کر سکتا ہے۔ بھی کر سکتا ہے، یہ سارے آپشن ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ سارے کے سارے یہ جانتے ہیں کہ وہ جو پچھلے زرداری اور بے نظیر اور جو نواز شریف تھے وہ بہرحال عمران خان سے بہتر پبلک روٹس رکھنے والے پولیٹیشنز تھے؟ اگر آپ کا سوال کا جواب ہاں میں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس سے کم روٹس رکھنے والا، بالکل کیلے کے درخت کی طرح جس کو اوپر سے ہی بس انہوں نے پلانٹ کیا ہے، ابھی اس کی جڑیں وہاں نیچے گئی ہی نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ سول سپریمیسی قائم کر کے چلا جائے، اور وہ جو پچھلے جن کے آج تک بھی کہیں خود سوزیاں کرنے والے اور کہیں ان کے حق میں مظاہرے کرنے والے اور کچھ نہ کچھ بہرحال اپنی وہ پنجاب میں اور سندھ میں اور اس طرح ملا جلا کے پاکستان بھر میں جن پارٹیوں کی کوئی حیثیت تھی، ان کو آپ کان سے پکڑ کے نکال لیں۔ کیا ان کو نکالنے والی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی؟ یہ سوال ہے دانشوروں سے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی تو جو اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور اور کئی گنا زیادہ پولیٹیکل روٹس رکھنے والے سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں تھیں، ان کی دفعہ تو ان کو تو انہوں نے سپریمیسی قائم کرنے نہ دی سول، اور جس کے پلے ککھ نہیں ہے آپ ساروں کے بقول، اس کو یہ سول سپریمیسی کا چیمپئن بنا دیں گے۔ لہٰذا یہ آپ ذہنوں کو مصروف رکھنے کے لیے آپ نے پتہ نہیں، میرے نہیں ذہن مانتا کہ سلیم صافی یا نجم سیٹھی یا رضا رومی
یا ان لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہ ہو. ان کو پتہ تو ہے, لیکن چونکہ وہ بات اتنی کرنی ہے, بے ایمانی نہیں ہے لیکن مجبوریاں بھی ہیں. ان مجبوریوں کے تحت جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں کہ وہ اتنی سی بتا دیں, اتنی سی رہنے دیتے ہیں, کہیں پیش گوئی کا رنگ رکھ لیں, کہیں پہ درفنتنی چھوڑ لیں. تو یہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ نے ابھی تک وہ جو ڈاؤن ہل والا اداریہ لکھا تھا پاکستان کا, اس ڈاؤن ہل سے پیچھے کھینچنے والا کوئی اقدام نہیں ہوا. اور وزیر داخلہ نے کرکٹ کے اوپر اس طرح کی بیان بازی کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں تو کیا پورے پاکستان کی جو انٹیریئر کی سچویشن ہے وہ اسی ایک میچ جو کی تھی, اس کرکٹ میچ تک اٹکی ہوئی تھی بات. فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی. اور ہم کیوں اس میں نہیں کودتے کہ وہی شعر عبید اللہ علیم صاحب کا ہے کہ فضائے شہر عقیدوں کی دھند میں ہے اسیر, نکل کے گھر سے اب اہل نظر نہ جائیں کہیں. تو اہل نظر تو کبھی ان کا منہ دیکھتے ہیں, کبھی ان کا منہ دیکھتے ہیں, مگر ایک بات بہرحال طے شدہ ہے, وہ یہ کہ ملائیت اور سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اور ان کے ایک دوسرے کی رسیاں کبھی ڈھیلی چھوڑنی اور کبھی ٹائٹ کرنے کے نتیجے میں, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے حقیقی مسائل معجزانہ طور پر کسی لائن پر چڑھ جائیں گے, اور در حقیقت آپ کا ایک نیوکلیئر پاور ہونا ہی اور آپ کا بہت بڑی فوج ہونا اور بڑے سیزنڈ سیاستدان ہونا کافی ہو جائے گا آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور آپ کے جو سچ مچ کے مسائل ہیں, جو غربت ہے, جو تعلیم کی حالت ہو چکی ہے, جو صحت کی سہولتوں کا حال ہے, جو عام انسان کی ڈے ٹو ڈے سیلف سیکیورٹی یا احساس عدم تحفظ کے عام ہو جانا ہے, ان چیزوں کو اگر نہیں روک سکے دنیا کے ملک تو عدل, انصاف, تعلیم, صحت, سہولتیں اور سروسز ٹو پبلک, ان کی بنیاد پر کھڑی ہیں. آپ دنیا کی واحد مملکت ہوں گے اور آپ دنیا کا اکیلا پولیٹیکل سسٹم ہوں گے جو ایک کیس سٹڈی کے طور پر یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے گا کہ یہ ملک تھا, یہ ریاست کر رہی تھی, ان جو پبلک انٹرسٹ کے ڈومینز ہیں ان کو بالکل انہوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا. اکانومی کے اوپر بڑے سے بڑے 30 مارخان آتے تھے اور وہ 20% کی مہنگائیاں کر کے, انفلیشن کر کے, اس کے باوجود وہ دنیا کے فیصلہ کن طاقت کے طور پر سروائیو کر گئے. اور ہسٹری میں اس وقت ہم جیسے جو ہیں وہ باقاعدہ ہاتھ کھڑے کر کے شرمندگی محسوس کریں گے اپنی قبروں سے, لیکن کاش ایسا ممکن ہو. ایسا ہونا کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایک پولیٹیکل سائنس کا لفظ بولا جاتا ہے نا, خالی پولیٹکس تو نہیں کہتے. یہ ایک سائنس ہے, اس کے اصول ہیں. جن جن چیزوں کو آپ وائیولیٹ کر رہے ہیں ان کے وائیولیشن کے نتیجے میں کوئی قوم, ریاست, ملک اور حکومت ترقی نہیں کرتے. آپ کیسے کریں گے؟ اور چونکہ آپ نہیں کریں گے اور آپ اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک اس 7 سالہ بچے جتنی آپ میں اخلاقی جرات اور حقیقت پسندی نہ آ جائے کہ جو یہ ڈاکٹر کو کہے کہ کریں ختنہ, یہ ہوتا ہے اور یہ کروانا پڑتا ہے. آپ کو اب جب تک آپ اپنا یہ ساری ریاست بھی اور حکومت بھی ختنہ نہیں کروائے گی, یہ تھوڑی بلیڈنگ ہوگی آپ کی, اس وقت یہ پین آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اس کے بغیر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, پھوڑے کو چیرا دیں گے, پیپ نکلے گی, اس تکلیف سے گزریں گے, وہ صفائی ہوگی, پچھلے جسم کو صحت ہوگی. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تسی ذرا مرید کے آ کے بیٹھو, 2 دن آپ وہاں پہ بیٹھیں, اتنی دیر میں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. کس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں؟ آج آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, ہمیں صرف ایک بات بتا دیں کہ جس دن انہوں نے آرمی چیف کے اوپر کیا تھا اور سعد رضوی کی بجائے خادم رضوی اس کا باپ ہوتا تھا اور بڑا نام تھا, اس دن آپ نے راتوں رات کیوں اٹھا لیا تھا؟ اور وہ ویڈیو پہ وہ مناظر ریکارڈڈ ہیں, ابھی تک ویڈیوز وہ پڑی ہوئی ہیں. بابا جی کو اٹھا لیا, جی بابا جی کو اٹھا لیا. اس کا مطلب ہے اگر آپ کے بس کی بات نہیں تھی تو آپ نے اس دن کیسے اٹھا لیا؟
اور اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ پبلک پہ کھلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کچھ نہیں لگتے تو ہمارے کچھ نہیں لگتے، عام آدمی کے کچھ نہیں لگتے، باقی انٹیریئر منسٹر، عمران خان، وزیر اعظم، فلانی کیبنٹ، فلانے دھڑے، ان ساروں کے آپس کے گٹھ جوڑ ہیں. پسیں گے اور مریں گے تو پبلک، مہنگائی سے پسیں گے تو پبلک، اور ان کی الزام تراشیوں کے نتیجے میں 20-20 سال جن کی ضمانتیں نہیں ہوں گی، اسی طرح کے توہین کے اور گستاخیوں کے جھوٹے مقدمات کے نتیجے میں وہ بھی پبلک. آپ لوگوں کو تو آپ چین کی بنس رہی ہے ہر طرف. میں نے عرض کی تھی، ایک کالم میں لکھا تھا کہ دعا کریں کہ کسی کور کمانڈر کے اوپر جو ہے یہ الزام لگے، تب جا کے اس قانون کا کچا چٹھا کھلے گا. اس وقت سے پہلے، اور وہ بھی سیانے ہیں ادھر، وہ بھی منہ نہیں کرتے. ان حالات میں پتہ نہیں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بچ پائے گا. میں جاوید چودھری کی جب بات پڑھی تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اب ڈپریشن کے ساتھ سوتا ہوں اور خوف کے ساتھ اٹھتا ہوں، اور اس دفعہ مجھے واقعی پاکستان بچتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ جاوید چودھری کے الفاظ ہیں. اور پتہ نہیں کون سی کیفیت میں تھے کہ جو حقائق تھے وہ بیان کر گئے. اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی اس طرح بولنے کی توفیق دے دے، اور یہ دانشور اور سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو بڑے ادارے اور بڑے کرتا دھرتا ہیں، وہ متفقہ طور پر اس 7 سالہ بچے سے زیادہ جرت کا اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں اور یہ تسلیم کر لیں کہ اب یہ ختنہ انہیں کروانا پڑے گا. کروائیں گے تو جان بچے گی، نہیں کروائیں گے تو یہ ملائیت آپ کو ایک ایک شہر میں بلاک کرے گی، ایک ایک شہر میں آپ کو لپیٹے گی. آپ کو افغانستان سے بدتر زیادہ جہنم میں جھونکنے سے پہلے یہ ملائیت واپس نہیں آئے گی. کیوں کہ جا کے پوچھ لو مجنوں دے ماپیاں تو جڑیاں کھٹیاں اس کھوائیاں جے. اس سے زیادہ انتہا پسند، اس سے زیادہ مسلح اور اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ جو پوری ریاست میں کھل کھیل کے کابل پہ آج قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا حشر کیا ہے افغانستان کا. اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا، اور اسی مائنڈ سیٹ رکھنے والوں کو عام شریف و نفس جو سوچنے اور سمجھنے اور پڑھنے اور لکھنے اور تعلیم اور صحت اور انسانی ترقی کے انڈیکیٹرز میں یقین رکھنے والی جو پبلک ہے، ان کے اوپر آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور خود تماش بین بن گئے، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا حشر وہ نہیں ہوگا؟ یقیناً وہی ہوگا. اور اب وہ کہتے ہیں نا، ان کے پاس بڑے سکہ بند لفظ ہوتے ہیں. نجم سیٹھی کہتے ہیں پھر انٹرنیشنل انٹرونشن ہوگی. انٹرنیشنل انٹرونشن تم کوئی اچھا سا رکھ لو، اپنے ویرانے کا نام. بہرحال میں سخت مصرے کے بعد وہ پورا شعر بھی سنا دیتا ہوں کہ رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام. ابھی انسانی قدروں کے بام پر آنا تو نظر آ نہیں رہا، اور جو محیب اور پیر تسمپا اور بھگندر قسم کی نحوستیں ہیں وہ اس وقت ہماری چھتوں پر چڑھ کے ناچ رہی ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے امید افزا بات کرنا جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ 7 سالہ بچے جتنا آپ کو حقیقت پسند بنا دے، اور آپ میں اتنی جرت ہو جائے کہ آپ سرجن کو یہ کہہ دیں کہ کریں ختنہ، یہ کروانا پڑے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.